یہ آپ سے میں ایک بات، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں کپلز کی کوچنگ کرتا ہوں، تو میں آپ کو ایک بات یہ عرض کروں گا کہ خاص ہسبینڈ وائف ایک کام کریں، ایک ہفتے تک کم از کم ایک دوسرے کی کالز کو، جب وہ ایک دوسرے سے بات کریں اس کو ریکارڈ کریں. یعنی مثال کے طور پر کہ ہسبینڈ نے فون کیا، بیگم سے بات کی، تو اس کو وہ ریکارڈ کرے اپنے لیے صرف. اسی طرح بیگم صاحبہ جب ہسبینڈ کو فون کر رہی ہیں، وہ بات کر رہی ہیں، تو وہ ریکارڈ کریں اپنے لیے صرف. اور جب آپ اس ریکارڈنگ کو بعد میں، وہ تو ریکارڈنگ تو ہو گئی، اس ریکارڈنگ کو بعد میں بیٹھ کے سنیں اور آپ دیکھیں کہ جو بات آپ کر رہے تھے کیا وہ بات درست تھی، جس لب و لہجے کے ساتھ بات کر رہے تھے کیا وہ بات درست تھی، جس وقت میں بات کر رہے تھے کیا وہ بات درست تھی. اور اس وقت بات کرتے ہوئے اگر آپ کا ہسبینڈ نے، اگر خاتون بات کرتے اور ہسبینڈ الجھ پڑا تھا، تو ایک لمحے کو بیگم بیٹھ کے یہ سوچ سکتی ہے کہ میں نے کون سی ایسی بات کی کہ وہ الجھ پڑا. اسی طرح ہسبینڈ جب اسے سنے گا اپنی بات کو تو وہ بھی یہی سوچے گا. اب آپ دونوں بیٹھ کر اپنے اپنے جگہ پر، کبھی ایک دوسرے کو یہ مت ان سے شیئر کریں کہ میں نے اس کا انالیسس کیا ہے، لیکن یہ ضرور ایک دوسرے کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو میں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تاکہ ان کے علم میں ہو کہ کوئی یہ غیر مناسب ہے بتائے بغیر ریکارڈ کرنا. آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے نا ایک ہفتہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا پیٹرن کون سا ہے، کون کون سی باتوں پہ آپ کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، کون کون سی چیزوں کے اوپر آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہی کام آپ میسیجز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ میسیجز ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ وائس نوٹ بھیجتے ہیں، تحریر نہیں وائس نوٹ بھی بھیجتے ہیں، آپ کبھی چیک تو کریں آپ کی اس میں ٹون کیا ہوتی ہے، آپ کا اس میں لہجہ کیا ہوتا ہے. تھوڑے سے کانشیس ہوں گے تو رشتے کے لیے کانشیس ہو جائیں گے. رشتے کے لیے کانشیس ہوں گے تو جو میرے رب نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے راحت بنایا ہے، آپ واقعتاً ایک دوسرے کے لیے راحت بنیں گے، کیونکہ آپ کو ریفلیکٹ آن کرنے کا موقع ملے گا. یعنی دوبارہ سے اپنی بات کہی ہوئی بات کو دیکھنے کا موقع ملے گا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات آپ درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات درست ہو بھی تو درست نہیں لگتی، بلکہ وہ غصہ دلا دیتی ہے، وہ انوائے کر دیتی ہے، وہ اریٹیٹ کر دیتی ہے، وہ تنگ کر دیتی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ جب میں کچھ غلط کہوں گا کسی سے تو میں تو کوشش کروں گا اسے جسٹیفائی کرنے کی. ہاں اگر اپنے غلط کہے ہوئے کو میں ہی سن رہا ہوں گا اور میں اسے سوچوں گا بیٹھ کر کہ میں کہاں پر غلط تھا، تو کبھی امکان ہے کہ میں اپنے لب و لہجے کو، اپنے جملوں کو، کس وقت پر کیا کہنے کو درست کرنا شروع کر دوں. اور یہ صرف ایک کام یہ نہیں ہوگا کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ آپ میں ٹھیک ہوگا، آپس میں ٹھیک ہوگا، بلکہ آپ کا بچوں کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ بدل جائے گا، آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنے کا لہجہ، لب و لہجہ بدل جائے گا. آپ باہر بھی کسی کے ساتھ بات کرنے جائیں گے تو وہ بدل کے رہ جائے گا. اگر آپ صرف یہی کام کریں گے، اپنی کالز کو ریکارڈ کریں جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگوں سے مراد یہاں پر میں ہسبینڈ وائف کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی بہن سے بات کرتے ہیں اور آپ کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یا والدین سے بات کرتے ہوئے آپ کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ یہ کام ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے لیے، انہیں سنانے کے لیے نہیں کہ یار میں نے یہ دیکھو نا، میں نے تمہاری کال ریکارڈ کیا، دیکھو تو سی تم کیسے بولتے ہو. اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. وہ آپ ریکارڈنگ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر تو وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو کمال ہوگا، اور اگر وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں تو تباہی ہوگی، نقصان ہوگا، چھوٹی سی قیامت بھی آ سکتی ہے، زندگی خراب بھی ہو سکتی ہے. تو میں تو زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کر کے دیکھیے، بہت فرق پڑے گا. کسی بھی رشتے میں آپ بندھے ہوئے ہیں نا، ایک دوسرے کی کالز ریکارڈ کر کے دیکھیں، اور اس کو غلط معنوں میں نہیں کہ کل کو کچھ لوگ تو ہیں کالز اس لیے ریکارڈ کرتے کہ ثبوت اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. اما یار جب رشتے نہیں رہتے تو ثبوت کسی کام کے نہیں ہوتے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.